بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور نے مشہور امام الحدیث عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو دربار شاہی میں بلایا۔ اس وقت دربار میں چند جلاد ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے جو بادشاہ کے حکم سے لوگوں کا سر اڑا دیتے تھے۔ خلیفہ نے حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ آپ اپنے والد کی سند سے کوئی حدیث سنائیے۔ اس فرمائش سے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو گویا ایک بہترین موقع ہاتھ لگا کہ خلیفہ کو اس کی بے اعتدالیوں پر کچھ تنبیہ فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت منتخب کر کے یہ حدیث سنائی: قیامت کے دن سب سے بڑھ کر اس شخص کو عذاب ہوگا جس کو اللہ نے اپنی سلطنت میں سے ایک حصہ عطا فرمایا اور پھر اس نے ظلم کیا۔ خلیفہ منصور جیسے ظالم و سفاک بادشاہ کے سامنے جلادوں کی موجودگی میں عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مجاہدانہ جرأت ایمانی دیکھ کر پورا دربار ہل گیا۔ اس وقت حضرت امام مالک بھی دربار میں موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس کے قتل کا پورا یقین ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں ان پر خون کے قطرے نہ پڑ جائیں۔ منصور تھوڑی دیر خاموش رہا اور دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر اس خوفناک وقت میں بھی عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا اور وہ سکون و اطمینان کا پہاڑ بنے بیٹھے رہے۔ پھر منصور نے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ ذرا دوات اٹھا کر مجھے دیجیے، تو آپ نے نہایت بے رخی کے ساتھ انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس دوات سے کوئی گناہ کی تحریر لکھو گے تو میں بھی تمہارے اس گناہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا، پھر قہر آلود نگاہوں سے عبداللہ بن طاؤس اور امام مالک رحمہم اللہ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا: تم دونوں میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے قہر و غضب سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئے اور نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا: یہی تو ہماری عین مراد ہے، اور اٹھ کر چل دیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس دن سے میں عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کو مان گیا۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔